بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم مطالعہ کر رہے ہیں تفسیر فرات کوفی کا، اور ہم پچھلی نشست میں پہنچے تھے سورہ مبارکہ المائدہ پہ۔ وہ جو آیہ مجیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے جو ہے وہ آپ کے دین کو، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، میں نے آپ کے دین کو آج اکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا۔ تو اس پر جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ لے کر آئے ہیں صاحب تفسیر فرات کوفی، بہت خوبصورت احادیث۔ آپ جو ہے وہ احادیث دیکھیے تفسیر فرات الکوفی۔ راوی کہتے ہیں کہ سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول حین انزل اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی قال فکان کمال الدین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مجیدہ نازل ہوئی نا کہ اللہ نے دین کو جو ہے وہ اکمل الکامل کر دی ہے، تو دین کمپلیٹ ہوا ہے، دین اکمل ہوا ہے، دین کامل ہوا ہے ولایت مولا علی علیہ السلام سے۔ دین کس چیز سے اکمل ہوا ہے؟ وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے ہوا ہے۔ یعنی جو بندہ ولایت علی علیہ السلام کو نہیں نہ مانتا تو اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ اور اللہ نے اسی آیت میں کہہ دیا ہے کہ میں کیا ہوا آپ کے لیے جو ہے اس دین اسلام سے جو ہے میں بڑا راضی ہوں بھائی، یہ دین ہے، یہ مکمل ہو گیا اور اس کا نام اسلام ہے۔ دین اسلام تو ولایت علی علیہ السلام پر مکمل ہوا۔ ولایت علی مانو گے آپ کا دین اسلام ہے اور وہ کمپلیٹ دین ہے، لیکن اگر نہیں مانو گے تو پھر آپ کو یہ دین ہے، اسلام آپ کا نہیں ہوا، آپ ولایت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ نہیں مانتے ہو۔ تو یہ حدیث، اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے بہت خوبصورت ہے۔ اگلی حدیث میں جو ہے وہ جناب ابن عباس سے، جو جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام اور رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ تھا، اور یہ اس کے مکہ میں تھا، دن تھے حج کے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی طرف رسول خدا متوجہ ہوئے اور کیا فرمایا؟ دیکھیے، فرمایا حنیًا لک وطوبى لک یا ابا الحسن ان اللہ قد انزل علی آیۃ محکمۃ غیر متشابہہ ذکری و ایاک فیہا سواء۔ ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے مولا علی علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ اے علی، مجھ پر جو ہے وہ ایک محکم آیت جو متشابہ نہیں ہے وہ آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ میرے متعلق اور آپ کے متعلق ہے۔ اے علی، آپ کو مبارک ہو، بڑی مزے کی بات ہے یا علی، آپ کو مبارک ہو اور آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ طوبیٰ لک یا ابا الحسن۔ آیت کون سی ہے؟ پڑھ کے سناتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے فرمایا کہ آج دین میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا، اکمل کر دیا، نعمت کو اپنی کو تمام کر دیا آپ پر، اور آپ کے لیے دین اسلام کو جو ہے وہ پسند کر دیا، میں راضی ہو گیا اس بات پر۔ یہ والی جو ہے وہ ہے نا جی۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ دن کون سا تھا؟ جو ہے عرفات والا دن تھا اور جمعہ والا دن سے تھا۔ اچھا، فرمایا رسول اللہ نے ھذا جبرائیل علیہ السلام یخبرنی عن اللہ یبعثک انت وشیعتک یوم القیامہ رکبانا غیر رجال علی نجائب۔ فرمایا کہ اے علی، یہ جبرائیل امی ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا، اللہ تعالیٰ معشور کرے گا آپ کو اور آپ کے شیعوں کو، اور کسی بندے کو نہیں بھائی۔ کس حالت میں؟ آپ کے شیعوں اور آپ کو، کہ آپ کے پاس سواریاں ہوں گی، خاص جنتی سواریاں ہوں گی، اور ان جنتی سواریوں کی جو ہے وہ کیا خصوصیت ہے؟ فرماتے ہیں، دیکھیے، فرماتے ہیں فراہلھا من النور، فرمایا ایسی سواریوں پر جو ہے وہ آپ قبروں سے لے کے جو ہے وہ ادھر تک جنت تک جائیں گے، ایسی سواریوں کے اوپر جن کے پالان نور کے پالان ہیں۔ اچھا، پھر کیا فرمایا؟ فَتُنَاخُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ فَيُقَالُ لَهُمْ ارْكَبُوا يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ۔ جی، قبروں کے پاس ہوں گی یہ سواریاں، شیعوں کی قبروں کے پاس ہوں گی، اور کہیں گی کہ سوار ہو جاؤ اے اللہ کے دوستو، اے اولیاء اللہ، اللہ کے دوستو، اور اللہ کے خاص بندو، اللہ کے مقرب بندوں، اہلی کے شیعوں، اٹھو سوار ہو جاؤ۔ ہوگا کیا؟ فَيَرْكَبُونَ صَفًّا مُعْتَدِلًا أَنْتَ إِمَامُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ۔ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ صف بندی کر کے جو ہے وہ سواریوں پر جو ہے وہ یہ سوار ہو جائیں گی، اور اے علی، جنت کی طرف لے جانے والے آپ ہیں، آپ ان کے امام ہوں گے، آپ جو ہے جنت کی طرف جو ہے وہ انہیں لے جائیں گے۔
پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اور کیا استقبال ہوگا جی چیزوں کا. دیکھیے حتی اذ ساروا الی الفاس صارت فی وجوہہم ریح فیقال لها المثیرہ. فرمایا کہ جب یہ جنت میں جو ہے وہ انٹر ہوں گے نا، جس جنت کی سین میں جب پہنچیں گے تو انہیں ایک خوبصورت ہوا جو ہے وہ ان کے چہروں پر آئے گی جس کا نام مثیرہ ہے. فَتَذْرِي فِي وُجُوهِهِمُ الْمِسْكَ الْأَذْفَرَ، اور بہت خوبصورت مسک، بہت خوبصورت خوشبو، بہت یعنی میں بیان نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہوگا مسک کتنی یعنی جو جنتی خوشبو ہے وہ جو ہے وہ ان کے چہروں پر جو ہے وہ چھڑکی جائے گی، چہروں پر جو ہے وہ لگائی جائے گی. فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ لَهُمْ نَحْنُ الْعَلَوِيُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ إِن كُنتُمُ الْعَلَوِيُّونَ فَأَنْتُمُ الْآمِنُونَ. تو یہ شیعہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بلند آواز سے کہیں گے ہم حیدری ہیں، ہم علوی ہیں. اور انہیں کہا جائے گا اچھا آپ حیدری ہو، آپ علوی ہو، آپ علی والے ہو، بھائی آج پھر آپ کے لیے امان ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، اور آپ کے لیے آج تو امان ہی امان ہے جی، آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. الذین، وہ قرآن مجید کی آیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو لوگ ہیں ان پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خوف قیامت والے دن ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ یہ وہ غمگین ہوں گے، خوش باش حشاش بشاش سرور میں جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ ولایت علی علیہ السلام پر جو ہے وہ کار باندھ رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ ولایت کو جو ہے وہ قبول کیا، مانا، اور اس پر جو ہے وہ کار باندھ رہے. تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین کو اکمل کیا ولایت علی علیہ السلام کے جو ہے وہ ذریعے سے. ولایت علی علیہ السلام کا اعلان ہوتا ہے، دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا. کیونکہ دین مکمل ہو گیا یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ادھورا نہیں چھوڑا، ادھورا نہیں دین کو چھوڑ کے کیا کہ خود جا رہے ہیں ویسے چل نہیں. باقاعدہ اس امت کی جو ہے بھاگ دوڑ جو ہے وہ علی کے حوالے، کہ علی علیہ السلام جب حاکم ہیں اب ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. بے شک رسول خدا کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.